بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 129۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اللہ کی 4 تقسیموں کا خلاصہ، حصہ اول۔ کتاب اللہ کی بحث شروع ہو گئی ہے اور کتاب اللہ کے مباحث شروع کرنے سے پہلے اس سے کتاب اللہ کی تعریف ذکر کی، پھر اس کے مباحث کا خلاصہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں جو ابحاث تقسیمات ہم ذکر کریں گے وہ 4 تقسیمات ہیں، اور ان 4 تقسیماتوں کے اندر ان میں سے ہر ایک میں پھر آگے 4 اقسام ہیں۔ تو یہ کل 20 اقسام بنتی ہے، کیونکہ پھر آگے اس جو تیسری قسم ہے اس کے دو تقسیمیں ہیں اندر اس کی۔ تو آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان تقسیمات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، ایک جامع نقش آپ کے ذہن میں اور آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں باعتبار وضعہ لہ ھذا هو التقسیم الاول من التقاسیم الاربعۃ فینقسم الکلام باعتبار الوضع الى الخاص والعام والمشترک كما یأتی، وهذا ما قال فخر الاسلام رحمہ اللہ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ ولغۃ۔ پہلی جو تقسیم ہے یہ باعتبار وضع لفظ للمعنی ہے، یعنی لفظ کا معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ ہے۔ اس میں کلام باعتبار وضع کے منقسم ہوتا ہے خاص، عام، مشترک اور مؤول کی طرف۔ اور فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ ولغۃ، یعنی فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے صیغۃ ولغۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے باعتبار وضع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صیغۃ ولغۃ یہ وضع اس کا کے لیے بہترین تعبیر ہے، اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم باعتبار وضع کہیں تو یہ صیغۃ ولغۃ اس کا مفہوم ہو جائے گا۔ دوسری جو تقسیم ہے وہ باعتبار استعمال کے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم تقسیم کریں گے تو ایک لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع کرنے کے بارے اس کو ہم پہلے زیر بحث لائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو زیر بحث لائیں گے کہ اب یہ کس میں استعمال ہوا ہے۔ وضع تو یہ ہے لیکن استعمال کس میں ہوا ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے، تو یہ تقسیم ثانی ہے۔ تو اس استعمال کے اعتبار سے لفظ منقسم ہوتا ہے کہ وہ موضوع لہو میں منقسم ہے یا غیر موضوع لہو میں، تو اس کے پھر آگے اقسام ہیں، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ تیسرے نمبر پر ثم باعتبار ظہور المعنی عنہ و خفائہ و مراتبہما، پھر معنی کا لفظ سے ظاہر ہونے کے اعتبار سے اور خفی ہونے اور اس کے مراتب کے اعتبار میں بحث ہوگی۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم بحث کریں گے کہ لفظ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھر اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ اب استعمال کس میں ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اس مرحلے میں آئیں گے کہ یہ جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں اس کی دلالت واضح ہے اور یا یہ خفی ہے۔ وهذا ما قال فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ثانی فی وجوہ البیان بذلک النظم، تو انہوں نے وجوہ البیان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نظم سے جو بیان ہے یعنی بات جو واضح ہوتی ہے اس کے جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں۔ وانما جعلت هذا التقسیم ثالثا واعتبار الاستعمال ثانیا على عکس ما اوردہ فخر الاسلام، یعنی فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا ہے کہ جو یہ جو تقسیم ہے یعنی تیسری تقسیم اس کو انہوں نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، اور جو باعتبار استعمال ہے اس کو انہوں نے تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ اوپر بیان کی ہے کہ سب سے پہلے وضع ہوتا ہے، پھر استعمال ہوتا ہے، پھر استعمال کے بعد اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی میں یہ واضح ہے یا واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس کا خیال رکھا ہے، اور کتاب کے شروع میں بھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ میں جو اس کتاب میں کام کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کو مرتب کرنے کی کوشش کروں گا،
منطقی انداز میں، عقلی انداز میں، جس طرح کہ اس کو مرتب ہونا چاہیے۔ تو بہرحال فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، وثانی فی وجوہ البیان بذالک النظم، یعنی اس کو دوسری قسم بنایا ہے، اور میں نے اس کو تیسری قسم بنایا، اور جو استعمال والی دوسری جو صورت ہے اس کو دوسری بنایا، اس کے برعکس جس طرح کہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کیونکہ استعمال مقدم ہے ظہور معنی پر اور خفائے معنی پر۔ سب سے پہلے استعمال کی بات آئے گی، پھر آگے یہ بحث ہوگی کہ اب استعمال ہونے کے بعد اس کا معنی بھی اس پر واضح ہے یا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ثم فی کیفیتی دلالتی علیہ، پھر لفظ کا اس معنی پر دلالت کی کیفیت کے بارے میں بحث ہوگی کہ اس پر اس کی دلالت کس اعتبار سے ہے۔ وہذا ما قال فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے، والرابع فی وجوہ الوقوف علی احکام النظم، کہ لفظ کے احکام کے بارے میں واقف ہونے کے جو وجوہ ہے، طرق ہے، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ لیکن یہ جو تعبیر ہے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی، یہ زیادہ واضح ہے، اور بعد میں اسی کو یعنی قبولیت ملی ہے کہ لفظ کا جو معنی پر دلالت ہے کس کیفیت کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ اس کے لیے لایا گیا ہے، یا اس سے دلالت ہوتی ہے، یا اس سے اقتضاءً یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص وغیرہ میں بحث کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس صفحے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جتنے بھی تقسیمات ہیں 4، ان تمام کا خلاصہ بیان کر دیا کہ پہلی تقسیم جو ہے بے اعتبار وضع ہے، اور وہ خاص عام مشترک معول۔ دوسری تقسیم بے اعتبار استعمال ہے، اور وہ ہے حقیقت مجاز صریح کنایہ۔ تیسری تقسیم بے اعتبار ظہور معنی و خفائی، تو اس میں ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مجمل، متشابہ، مجمل۔ اور اسی طرح چوتھی تقسیم جو ہے وہ کیفیت دلالت کے بارے میں ہے، کہ اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، عبارت النص، اس کے بارے میں بحث ہو۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کی تشریح فرماتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، قول باعتبار وجہی بیان للتقسیمات الاربع اجمالا وفی لفظ ثم دلالت علی ترتیبها علی الوجه المذکور لأن السابق في الاعتبار هو وضع اللفظ للمعنى ثم استعماله فيه ثم ظهور المعنى وخفاؤه من اللفظ المستعمل هو فيه وبعد ذلك البحث عن كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل هو فيه ظاهرا كان أو خفيا۔ کہتے ہیں مصنف نے یہاں ثم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ ثم میں اس بات کی دلالت ہے کہ جو جس طریقے سے ہم نے ذکر کیا اس طریقے سے یہ اس ترتیب کے مطابق ہے، کیونکہ اعتبار سب سے پہلے جو ہم اعتبار کریں گے وہ کسی لفظ کا معنی کے لیے وضع کرنے کا کریں گے، پھر لفظ کا معنی میں استعمال کے بارے میں بات کریں گے، پھر معنی کے ظاہر ہونے اور خفی ہونے کے بارے میں بات کریں گے اس مستعمل ہونے والے لفظ سے۔ اس کے بعد پھر ہم لفظ کا معنی مستعمل میں جو دلالت کی کیفیت ہے کہ وہ ظاہر ہے یا خفی ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ لیکن فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ وفخر الاسلام قدم التقسیم باعتبار ظہور المعنی وخفائه عن اللفظ على التقسیم باستعماله في المعنى نظرا الى ان التصرف في الكلام نوعان، تصرف في اللفظ وتصرف في المعنى، والاول مقدم ثم الاستعمال مترتب على ذلك حتى كأنه لوحظ اولا المعنى ظهورا او خفاء ثم استعمال اللفظ فيه۔ اس عبارت میں علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علت ہے اور ان کی جو وجہ ہے وہ بھی سامنے آ گئی۔ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے باعتبار ظہور معنی و خفائی لفظ کا اس کی تقسیم کو مقدم کیا ہے استعمال لفظ کا معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار والی تقسیم پر۔ انہوں نے اس بات کی طرف دیکھا ہے کہ کلام میں جو تصرف ہوتا ہے وہ 2 قسم پر ہے، ایک الفاظ میں تصرف ہوتا ہے اور ایک معنی میں تصرف ہوتا ہے۔ تو جو لفظ سے متعلق مباحث ہے اس کو مقدم انہوں نے کیا ہے، اور معنی سے متعلق مباحث ہے اس کو بعد والے کیا ہے۔ تو پہلا مقدم ہے لفظ، چونکہ پہلے آتا ہے، معنی بعد میں آتا ہے، اور استعمال جو ہے وہ اس پر مرتب ہوتا ہے۔ تو گویا چونکہ انہوں نے پہلے لفظ کی بات، لفظ سے متعلق مباحث بیان کیے، یعنی وضع لفظ وغیرہ، پھر اس کے بعد استعمال، اس کے بعد پھر ظہور معنی وغیرہ، اس کا چونکہ دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ذکر کیا، اور پھر استعمال اس پر مرتب ہوتا ہے اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔
تو گویا انہوں نے پہلے معنی کے ظہور و خفا کا لحاظ کیا، پھر اس میں لفظ کا معنی میں استعمال ہونے کا خیال رکھا۔ فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول۔ پس لفظ کا معنی کی طرف اگر نسبت کی جائے تو تقسیم اول کے اعتبار سے اصولین کے نزدیک یہ 4 اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ آگے آ جائے گا کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاص، عام، مشترک اور مؤول کو انہوں نے اس میں داخل نہیں کیا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کی وجہ حسر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پہلی تقسیم ہے اس میں 4 قسمیں کیوں بنتی ہے: خاص، عام، مشترک، مؤول؟ کیونکہ اگر لفظ ایک معنی پر دلالت کرے تو اگر یہ خصوصیت کے ساتھ ہو، علی الانفراد کے ساتھ ہو تو اس کو خاص کہتے ہیں، اور اگر یہ کئی افراد کے درمیان مشترک ہو تو یہ عام ہے، اور اگر کئی معنیوں پر دلالت کرے فإن ترجح البعض على الباقي فهو المؤول، اگر ان میں سے بعض پر راجح ہو تو اس کو مؤول کہیں گے، اور اگر بعض پر راجح نہیں ہو تو وہ مشترک ہے۔ والمصنف اسقط المؤول عن درجة الاعتبار، مصنف نے جو مؤول ہے اس کو اعتبار کے درجے سے گرایا ہے، انہوں نے اس کو الگ قسم نہیں بیان کی، اور اس کی جگہ انہوں نے جمع منکر کو درج کیا، وَدْرَجَ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ۔ انشاءاللہ اس کی بحث آگے مستقل طور پر آ جائے گی کہ مصنف نے کیوں اس طرح کیا ہے۔ وبالتقسیم الثانی، لفظ کی معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو دوسری تقسیم بنتی ہے وہ حقیقت بجاز صریح کنایہ ہے، اور اس کا وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، اور اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو تو یہ مجاز ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، اگر اس کا مراد واضح ہو تو صریح ہے، اور اگر اس کا مراد پوشیدہ ہو تو یہ کنایہ ہے۔ بہرحال آج کا سبق جو ہے بہت قیمتی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں جتنے بھی اصطلاحات ہیں اس سب کا پورا خلاصہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بھی بیان کیا اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو پہلے یہ 2 تقسیمیں ہو گئی۔ تیسری اور چوتھی تقسیم کیا ہے؟ وبالتقسیم الثالث الى الظاہر والنص والمفسر والمحکم والى مقابلاتها۔ تیسری تقسیم میں یہ ظاہر، نص، مفسر، محکم کی طرف اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے مقابل میں جو الفاظ ہے اس کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس کا وجہ اثر کیا ہے؟ اس کا وجہ اثر یہ ہے کہ اگر لفظ کا معنی بالکل واضح ہو تو اب آگے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، یا تو اس میں تعویل کا احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تعویل کا احتمال ہے، اب اگر اس کا معنی واضح ہے صرف صیغے کی وجہ سے تو اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور اگر صرف صیغے کی وجہ سے اس کا معنی واضح نہیں ہے تو اس کو نسخ کہتے ہیں، اور اگر غیر کا احتمال نہیں ہے تو اگر وہ نسخ کو قبول کرتا ہے تو اس کو مفسر کہتے ہیں، اور اگر تعویل کا احتمال بھی نہیں ہے اور نسخ کو بھی قبول نہیں کرتا تو یہ محکم ہے۔ تو سب سے زیادہ جو طاقتور یعنی ہمارے پاس ظہور والا معنی ہے وہ محکم ہے، محکم ہے، پھر مفسر ہے، اور پھر نص ہے، پھر ظاہر ہے۔ اور اگر معنی خفی ہو تو اگر اس کا خفا صیغے کے علاوہ کی وجہ سے ہو تو اس کو خفی کہتے ہیں، اور اگر اس کی ذات کی وجہ سے ہو تو اگر اس کا معلوم کرنا ممکن ہو فإن أمكن إدراكه بالتأمل، تأمل کے ذریعے سے، تو اس کو مشکل کہتے ہیں، اور اگر اس طرح نہ ہو تو اگر بیان کی امید ہو فإن كان البيان مرجوا فيه تو اس کو مجمل کہتے ہیں، اور اگر بیان کی امید نہ ہو تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ یہ تیسری تقسیم ہو جائے گی، اور تیسری تقسیم میں کل 8 قسمیں بن جائے گی: ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور اس کے بعد خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ چوتھی جو تقسیم بنے گی وہ بالتقسیم الرابع الى الدال بطریق العبارہ وبطریق الاشارہ وبطریق الدلالہ وبطریق الاقتضاء لأنه ان دل على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة النص وإلا فإشارة النص وإن لم يدل عليه بالنظم فإن دل عليه بالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلا فالاقتضاء۔ چوتھی جو تقسیم ہم لفظ بالنسبت الی المعنی کی کریں گے تو دال بطریق العبارہ، بطریق الاشارہ اور بطریق الدلالہ اور بطریق الاقتضاء، یعنی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ وجہ حصر کیا ہے؟ کیونکہ اگر لفظ دلالت کرے معنی پر لفظ کے ذریعے سے تو اگر یہ اس کے لیے چلایا بھی گیا ہو تو یہ عبارت النص ہے، اور اگر اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو تو یہ اشارت النص ہے، اور اگر نظم کے ذریعے سے، لفظ کے ذریعے سے اس پر دلالت ہو تو اگر اس میں مفہوم کے ذریعے سے اس پر دلالت ہو لغتاً تو یہ دلالت النص ہے، اور اگر مفہوم کے ذریعے سے نہ ہو تو یہ اقتضاء النص ہے۔
آگے ایک بہترین جملہ علامہ صدر تفتازانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں والعمدۃ فی ذلک هو الاستقراء الا ان هذا وجہ الضبط، یعنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر تو ہم نے اس کی وجہ حسر بھی ذکر کی کہ اس کے جو مذکور اقسام ہے اس کے علاوہ اقسام نہیں بنتے، لیکن درست بات اس کی یہ ہے کہ یہ استقراء اس کے لیے اصل ہے، اور وجہ حسر جو ہم نے بیان کی وہ عقلی نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کی تقسیم کرتے ہیں تو اس کو جو اس کے اقسام بیان کرتے ہیں کہ اس میں 4 اقسام ہیں، اس کے علاوہ اقسام نہیں بنتے، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس جو دلیل ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عقلاً اس کے علاوہ اور قسمیں اس کی نہیں بن سکتی، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے تتبع کیا اور تلاش کیا، خارج میں اس کے علاوہ اور کوئی اقسام تھے نہیں، اس لیے ہم نے 4 ذکر کر دیے۔ تو اب یہ جو مذکورہ 12 اقسام ہم نے ذکر کیے ہیں، تو یہ اس میں جو عمدہ ہے، اس میں جو بنیاد ہے وہ بنیاد عقلی ہے یا خارج میں اس طرح ہے؟ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس میں جو بنیاد ہے وہ استقراء ہے، یعنی تلاش کے بعد ہم نے دیکھا تو ان 4 کے علاوہ ان میں سے ہر قسم کی جو تقسیم ہے اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں تھی، اس لیے ہم نے یہ ذکر کیا۔ لیکن اب اس کی دلیل کے لیے استقراء کافی تھا کہ ہم یہ ذکر کرتے کہ استقراء اس کی دلیل ہے، اور خارج میں ہم نے تلاش کیا اور صرف یہ اقسام ہمیں ملی، اس کے لیے پھر وجہ حسر کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ حسر بھی ذکر کیا، یعنی اگر عقلاً بھی دیکھ لیا جائے تو اس کی یہی اقسام بنتے ہیں، اس کے علاوہ اقسام نہیں بنتے۔ تو یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی ذہانت کی دلیل ہے اور ان کے علامہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے جو کتاب اللہ کی 4 تقسیمیں ہیں اس کا خلاصہ بیان کر دیا، اور اس کے جو خلاصہ ہے ان میں سے کچھ باتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ بیان کریں۔